السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا، کہ تم سپرد کر دو یا لوٹا دو، الاماناتی، امانتیں، الی اہلہا، جو ان کے اہل ہیں ان کی طرف، وَإِذَا، اور جب، تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تو تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم، بہت ہی اچھی، یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے بھی اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا سمیع بصیرا، بہت سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اس کے شان نزول کے حوالے سے پڑھیں تو شاید بات جلدی سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کا اوورال میننگ جو ہے وہ ہم سب کے اوپر ہے۔ جو چیز شان نزول ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بات اس وقت دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی واقعہ پیش آتا تھا تو اس کے مطابق اللہ پاک آیت نازل فرما دیتے تھے۔ تو اب چونکہ دور مصطفیٰ تو نہیں ہے، لیکن یہ آیات تا قیامت رہیں گی اور قیامت سے 40 سال پہلے تک اٹھائی جائیں گی، تو ہمیں انہی آیات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر شان نزول کو دیکھا جائے تو شان نزول یہ تھا کہ جب کعبۃ اللہ فتح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آپ نے حکومت قائم کر لی، تو کعبہ کے جو کلید بردار، کلید چابی کو کہتے ہیں، جو کلید بردار تھے وہ ایک ہی فیملی تھے، حضرت عثمان بن طلحہ، اور یہ جو چابی تھی یہ جب سے خانہ کعبہ کو تالا لگایا گیا تھا تب سے ان کے واؤزداد کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظاہر ہے وہ مسلم تو نہیں تھے، تو وہ چابی کے حقدار بھی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لے لی اور انہیں جانے دیا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے حضور کو منع فرمایا کہ جو امانت ہے وہ اس کے حقدار کو لوٹا دو، یعنی کہ میں نے جس خاندان کو یہ چابی عرصہ دراز صدیوں سے دے رکھی ہے، یہ چابی اس خاندان سے واپس نہ لو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو حضور نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کے ہاتھ مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ اپنی نسل تک یہ چابی پہنچانا، اور آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کی فیملی ہی ہے جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کلید برداری۔ آج بھی بڑے سے بڑے شہنشاہ، بڑے سے بڑے بادشاہ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ اس چابی کے اہل نہیں رہے، اور تا قیامت ایسے ہی رہے گا۔ اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر نسل در نسل یہ جو کلید برداری کا سلسلہ ہے، اب تو چابیاں بھی چینج ہو گئی، کعبے کے تالے بھی چینج ہو گئے، لیکن اس کی جتنی بھی چینجنگ ہونے کے باوجود ان کی خوش نصیب خاندان آج بھی اس چابی کے حقدار ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو آیت کا تھا شان نزول، لیکن اگر ہم اس کو اپنے اوپر لے کے آئیں تو امانت کا لفظی مطلب سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے امانت ہے کیا۔ آپ کے پاس کوئی چیز رکھ کے جائے تو آپ اس کو ایز اٹ از واپس کر دیں، اس میں بالکل امینڈمنٹس نہ کریں، ذرا سی بھی تبدیلی، ٹوٹنا، اس کا خراب ہونا، اس میں کمی ہونا یا زیادتی کچھ بھی نہ کریں، اس کو ایسے واپس کر دیں۔ ایک تو یہ ہے امانت کا مطلب، لیکن یہ یہاں تک باؤنڈ نہیں ہے۔ عبادات بھی امانت ہیں، ان کو اپنے صحیح وقت پہ ادا کرنا، خلوص نیت سے اور ان کی ساری شرائط کو پورا کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو اللہ نے اقتدار دے دیا ہے تو غریب، امیر، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں انصاف دینا، یہ بھی امانت ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک یاد آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، اس وقت سے ڈرو جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب اقتدار کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ جائیں کہ امانت ضائع ہو گئی۔ تو میں نے تو اپنی پوری تاریخ میں ویسا شخص ہی نہیں دیکھا کہ جو اس سٹیٹس کے اہل ہو، جو اقتدار رکھنے والا ہو، یا اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ کسی جگہ پر کوئی بھوکا غریب بھوک سے مر رہا ہو تو اس کے لیے کوئی اس نے کچھ کیا ہو، یا بھوکے کتے بھی مرے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا
22 लाख مربع میل کا بادشاہ ہوں، لیکن کل قیامت والے دن اگر دریائے فرات کے پاس کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، تو یہ میں امانت ہے میرے سر پہ اور میں اس کو کیسے ادا کرتا ہوں۔ تو اگر ہم اپنی اپنی امانتوں کو، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا اہل ہے، سمجھ لیں وہ بادشاہ ہے، سمجھ لیں وہ گھر کا سربراہ ہے، سمجھ لیں وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، وہ کسی بھی ریلیشن میں ہے، تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے، یہ بھی امانت ہے۔ اپنی ذمہ داری کو کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ خیانت ہے۔ منافق کی نشانیاں تو ہم سبھی جانتے ہیں نا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو بد زبانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، جن میں سے ایک یہ تھی کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ امانت جو ہے وہ اس کے حقدار تک ایز اٹ از لوٹا دی جائے، امانت کا باہر رکھا جائے۔ پھر ایک جگہ حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے 2 چیزیں اٹھا لی جائیں گی، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، وہ دونوں چیزیں اب ہم میں بہت کم ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے حیا ہے اور پھر امانت ہے، اور یہ 2 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں۔ نہ تو امانت اس کے حقدار کے ہاتھ میں ہے، نہ وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور نہ ہی حیا آج کل نہ بیٹوں میں ہے نہ بیٹیوں میں ہے۔ بہت کم رہ گئے، ریئر رہ گئے ہیں جہاں پہ حیا بھی ہے اور امانت بھی ہے، لیکن زیادہ تر معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے یہ 2 چیزیں لے لی جائیں گی، اور ان میں سے لے لی گئی بھی ہیں بہت جگہوں سے۔ پتہ نہیں اور کتنی عمر باقی ہے، کتنی دیر تک قیامت ہے، اور یہ کتنی جاتی جاتی کیسے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے ہم وہ وقت دیکھیں، ہم وہ پرفتن دور دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو آج ہم اگر اپنی عدلیہ ہی کو دیکھ لیں تو کس طرح وہ کروڑوں کی، اربوں کی، کھربوں کی کرپشن کرنے والوں کو صاف ستھرا دھو دھا کے صاف کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا معاشرہ کیسے سیکھے گا؟ ہمارے بچے کیسے عدل و انصاف کا مطلب سمجھیں گے؟ ہم ان کو کیسے سکھائیں گے بیٹا یہ عدل ہوتا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے؟ تو جب ہمارے حاکم ہی ایسے ہیں تو پھر ہم کہاں کے سچے ہیں؟ اور پھر وہ قومیں تباہی ہو جاتی ہیں جہاں پہ یہ عدل و انصاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بڑی اچھی نصیحت کر رہا ہوں، اور اگر سمجھنے والے ہو تو جان لو کہ میں سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی۔ آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان والے ہیں، و اولی الامر، اور حاکموں کی، منکم جو تم میں سے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم جھگڑنے لگو، فی شیئن کسی چیز میں، فردوہ تو اسے لوٹا دو، الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، ان کنتم اگر تم تؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا اور بہت ہی اچھا انجام ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں، ہماری کیا مجال ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو حضور نے کیا وہ ہم کر سکتے ہیں، جو اللہ نے کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اطاعت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھائے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کر کے چلنا ہے۔ ہم اللہ کی ایک ہی اطاعت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے، ہم بھی اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور حضور ایسا نہیں کرتے۔ حضور باقی کام کرتے ہیں اور ہم حضور کی محبت میں وہ باقی کام جو حضور کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم ہیں۔ اب دیکھیں گھر کا بھی ایک حاکم ہوتا ہے، اس کی بات ماننا بھی ہم پر فرض ہے، معاشرے کا بھی ایک حاکم ہوتا ہے، اس کی بھی، پھر ملک کا بھی ایک حاکم ہوتا ہے، اس کی بھی، پھر جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اس کی بھی، جہاں ہم رہتے ہیں، جن سے ملتے ہیں، ان سب کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر اس آیت کے تھرو واجب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک ناک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن اگر ہمارا حاکم ناچ گانے، ڈانس اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ہمیں بلائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا تو ہم پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ جو چیز قرآن اور شریعت سے ٹکرا رہی ہے ہم پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ لیکن اگر جو چیز قرآن کے دائرے کے اندر ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اور ہمارا حاکم بھی اس کی بات، اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہی باقی حاکموں کے بارے میں بھی ہے جتنے ہم پر حاکم ہیں۔
اگر وہ ہمیں شریعت، جیسے ہمارے شوہر ہی ہمیں کسی غلط کام کا یا بے حیائی کا یا کسی بری بات کا یا جھگڑے کا یا کسی بھی غلط کام کا حکم دیتے ہیں، تو ہم پر اس بات میں ان کی اطاعت واجب نہیں، ہم پر اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت، جو اس نے پہلی اطاعتیں رکھی ہیں سامنے، وہ واجب ہے۔ تو اگر کسی بھی بات میں شریعت ٹکرا رہی ہے تو ہم پر شریعت کا حکم ماننا واجب ہے، نہ کہ انسان کا۔ لیکن اگر کسی کام میں جھگڑنے لگو، کسی کام میں جھگڑا ہو جائے تو فوراً قرآن کھول لو، فوراً احادیث مبارکہ کھول لو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس بات کو، اس جھگڑے کو دیکھو قرآن میں اس کا کیا سلوشن ہے، نہیں مل رہا تو احادیث مبارکہ میں تو مل ہی جائے گا، اور اگر نہیں تو علماء تو موجود ہی ہوتے ہیں ہر دور میں، وہاں سے اس جھگڑے کا فیصلہ نکال لیا جائے، اس صورت میں کہ تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے، کس کا ایمان نہیں ہے؟ کوئی کافر سے کافر بھی ہوگا نا، اس کا بھی ایمان ہے کہ اس نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ایک اللہ ہے کہیں جس کا ہر جگہ چرچا ہے، جس کا ذکر ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی سلطنت ہے، جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، خود بخود کچھ نہیں چلتا، کوئی چلانے والا ہوتا ہے تو چلتا ہے۔ ایمان اندر سے سب کے دلوں میں ہی ہے، لیکن تسلیم کرنا تھوڑا اوکھا لگ رہا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس تنازع کو، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف لوٹا دو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات لوٹا دیں گے تو اس میں ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔